الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ احباب ذی وقار، کل عاصم منیر نامی ایک رافضی نے ہمارے ایک دوست کاشر بھائی کو ایک ٹک ٹاک ویڈیو بھیجی تھی، اور جس میں وہ بتا رہا تھا کہ صحابہ کرام کا کیا مقام و مرتبہ اور کس طرح ان کو سمجھنا ہے اور دین کیا ہے، اور وہ کاشر بھائی کو جاہل کہہ رہا تھا اور خود علم والا بنا ہوا تھا، اور حال یہ تھا کہ دین کی بات ہے اور پیچھے میوزک چل رہا ہے۔ اور بات کیا ہو رہی تھی وہ اس پہ کل میں ویڈیو ایک بنا چکا ہوں۔ اس نے 6229 صحیح مسلم کی پیش کی تھی۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کیسے بھائی بھائی ہیں، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ کیسے بھائی ہیں کہ ایک بھائی فوت ہو گیا، نبی علیہ السلام کے داماد تھے جو مولا کائنات، تو ان کو دوسرا بھائی 50 سال تک ان کی وفات کے بعد ممبروں پہ بیٹھ کے گالیاں دلواتا رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس نے کہا کہ 6229 میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے ان پہ لعنت کرائی، اور پھر کہا کہ یہ حکم دیا جاتا تھا۔ اس پہ ہم نے 6229 کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہاں پہ ایک مجہول شخص ہے، آل مروان کے ایک بندے کا ذکر ہے، اور اس نے ایک صحابی کو کہا، دلیل یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ 50 سال تک گالیاں ممبروں پہ بٹھا کے نکلواتے رہے، اور اب اس دعوے پہ دلیل آنی تھی۔ دلیل کیا ہے کہ ایک مجہول شخص، کس کا؟ آل مروان کا، جس کا نام پتہ کوئی نہیں، وہ بنا کوفے کا گورنر۔ چلو اس سے ثابت کر دیتے کہ وہ 50 سال تک ممبر پہ گالیاں دیتا رہا یا دلواتا رہا۔ ایک واقعہ اس نے بیان کیا، اس بندے نے، جس میں حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں، اور جس بندے نے آل مروان کے بندے نے یہ حضرت سہل بن سعد سے کہا، اس کا بھی نام نہیں، اور اس نے کہا کہ جی چلو جی حضرت ابو تراب پہ معاذ اللہ لعنت کرو، تو انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ ابو تراب تو ان کی پسندیدہ شخصیت، ان کی کنیت تھی، ان کا نام تھا، میں تو نہیں یہ کرتا۔ یعنی ایک ڈیمانڈ ایک مجہول شخص نے کی اور اسی وقت اس کا منہ توڑ دیا گیا صحابی رسول کی طرف سے، تو اس میں حضرت امیر معاویہ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو ایسی بات جس کا نہ کوئی سر ہو نہ پیر ہو، ہم نے کہا تھا کہ لاؤ اس میں حضرت امیر معاویہ کا نام دکھاؤ۔ پھر اس نے حجر بن عدی اور محمد بن ابی بکر، جو کہ وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو کہا کہ یہ صحابی ہیں، جبکہ حضرت محمد بن ابی بکر کے بارے میں تو یہ کنفرم ہے کہ وہ صحابی نہیں تھے بلکہ وہ تابعی تھے، اور خود اس نے تسلیم بھی کیا کہ وہ چھوٹے صحابی تھے، شیر خارگی کی عمر میں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وصال فرما گئے تو محمد بن ابی بکر کی عمر 3 ماہ اور کچھ دن تھی۔ ٹھیک ہے، تو وہ صحابی کیسے ہوئے؟ اور اس نے خود تسلیم کیا کہ تابعی کہہ سکتے ہیں، ان کو تابعی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو صحابی ہے اس کو تابعی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو تابعی ہے وہ صحابی نہیں ہے، جو صحابی ہے وہ تابعی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنا اور ایسی بات کرنا کہ جس سے ان کا اپنا ٹھٹا بنے، کیا کہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ مرزا جیلمی نے ایسا کہہ دیا ہے، اب ویسا ہی کہنا انہوں نے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا آنکھیں بند کر کے اس کی بات پہ یقین کرنا ہے اور وہی بات آگے بیان کر دینی ہے۔ تو ہم نے کہا تھا لاؤ وہ کتاب لاؤ، پھر اس نے کہا کہ جی وہ ان کو گدھے کی کھال میں ڈلوا کے تو ان کی لاش جلوا دی گئی، اور حجر بن عدی کو کہا گیا کہ جی تو جو ہے نا علی پہ لعنت کر معاذ اللہ، تو پھر ہم تمہیں چھوڑیں گے کہ یہ جان تو جا سکتی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا تھا لاؤ کتاب سے صحیح الاسناد روایت پیش کرو، ہم ان کتابوں کو سونے میں تول دیں گے۔ اب مزہ تو یہ تھا کہ مرد میدان بنتا اور یہ حوالے پیش کرتا، لیکن کیا ہوا؟ بھاگ گیا، دوڑ گیا۔ تو کاشر بھائی کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس سے اس بات کا جواب لیں جو کل ویڈیو بنائی تھی۔ اب وہ ان باتوں سے بھاگ گیا، تو یہ تو قیامت تک آپ نے جتنی دیر تک یہ زندہ ہے، جتنی دیر تک اس کے سانس میں سانس ہے، یہ تو آپ کو الجھائے رکھے گا، روز نئی بات لے آئے گا، اور جس بات پہ اس کا منہ توڑیں گے، اس کے منہ پہ چھتر ماریں گے، اس بات پہ دوبارہ بات نہیں کرے گا بلکہ اگلی بات لے آئے گا۔ اس پہ اس کا منہ توڑیں گے پھر یہ اگلی بات لے آئے گا، پھر اس پہ اس کا منہ توڑیں گے پھر یہ اگلی بات لے آئے گا۔ مطلب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مار ہے کہ یہ ایک جگہ پہ ٹکیں گے نہیں، یہ ہر بار کوئی نہ کوئی نئی بات لے کے آتے رہیں گے۔ اب وہ 6229 کو چھوڑ کے اب وہ آ گیا 6220 پہ۔ اب اس نے وہ حدیث اسکرین شاٹ اس کا لگا کے پیش کر دیا، اس نے کہا جی یہ میں تو یہ پیش کر رہا تھا، یہ 6229 یہ لو، اس میں تو نام نہیں ہے نا، تو اس میں نام ہے۔ اب دیکھیں دعویٰ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ 50 سال تک ممبروں پہ حضرت علی کو معاذ اللہ گالیاں دلواتے رہے یا لعنت کرتے رہے، دعویٰ یہ ہے نا۔ اب اس حدیث کو سن لیں، تمام محدثین نے اس حدیث کو فضائل علی میں ذکر کیا، حالانکہ اگر اس میں جو یہ کہہ رہا ہے، اگر جو فہم یہ استعمال کر رہا ہے یہ عاصم منیر نامی رافضی، جو فہم یہ استعمال کر رہا ہے، اگر صحابہ کا بھی یہی فہم ہوتا محدثین کا، تو محدثین اس کو لاتے مذمت معاویہ کے باب میں، ایک باب بناتے مذمت معاویہ معاذ اللہ، تو اس میں یہ حدیث لاتے کہ یہ دیکھیں جی حضرت معاویہ کی ہم مذمت کرنے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھیں یہ کیا 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 ہے۔ تو اس کو تو لایا جا رہا ہے فضائل علی کے باب میں، حضرت علی کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور تم اس سے ثابت کر رہے ہو اس میں ایک لفظ بھی ایسا ہے کہ لعنت کرو یا گالی دو۔ 6220 میں ایسا ہے کہ ان کو گالی دو یا ان پہ لعنت کرو، نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے، وہ بھی اب سن لیں، اس میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت سعد کو، سب سے پہلے یہ ہے کہ حکم دیا، امر معاویہ، حکم دیا کس کو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کو۔ اب یہ کیا حکم دیا؟ اس پہ ان کے گھر سے دلیل دے دیتے ہیں۔ اب یہ کہے گا وہ تو وہابی ہے، تو جس بندے کے لیکچر سن کے تم یہ صحابہ کرام پہ تان کر رہے ہو نا، مرزا جیلمی پہ، مرزا جیلمی کے لیکچر سن کے، مرزا جیلمی اس کو اپنا بابا مانتا ہے، اس کو اپنا ابا مانتا ہے،
کس کو؟ زبیر علی زئی کو. زبیر علی زئی نے اس حدیث پہ لکھا ہے, اس جملے پہ کلام کیا ہے کہ یہاں پہ یہ تو ہے کہ حکم دیا, لیکن یہ حکم نہیں, اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ کیا حکم دیا. کیا حضرت سعد بن ابی وقاص پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو آگے آنے کا اشارے سے حکم دیا, یا وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو کھڑا ہونے کا حکم دیا؟ کیا حکم دیا؟ اس نے کہا اس کی کیفیت یہاں پہ موجود نہیں ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ حکم دیا. اچھا حکم دے دیا. اب اس کے بعد کہا, کیا کہا؟ کہا کہ وہ کون سی چیز ہے ماں مانا کا, جو تجھے منع کرتی ہے کہ تو علی کو برا کہے. اب یہ سوال ہے, بات کو توجہ سے سنیے گا, یہ سوال ہے, یہ حکم نہیں ہے. اگر حضرت امیر معاویہ نے حکم دینا ہوتا تو وہ یہ کہتے سعد کھڑے ہو جاؤ, چلو علی کو گالیاں دو, چلو علی پہ لعنت کرو. یہ ہے حکم, اور یہ ہے بات ایسی کہ جس پہ ہم تنقید کیے بغیر نہ رہ سکیں. لیکن حضرت امیر معاویہ نے تو ایسا کہا ہی نہیں. بھئی تم تو ان کو کہتے ہو کہ وہ 50 سال تک ممبر پہ گالیاں دلواتے رہے حضرت علی کو, تو اب کون سا امر مانے تھا کہ جو 50 سال تک ممبر پہ گالیاں دلواتا رہا, کیا وہ اب نہیں حکم دے سکتا؟ اپنی مجلس, اپنا علاقہ, اپنی حکومت, خود حکمران, اپنے بندے بیٹھے ہوئے محفل میں, تو کیا وہ اب نہیں کہہ سکتے کہ چلو بھی کھڑے ہو جاؤ, چلو علی کو گالیاں دو, چلو علی کو برا بھلا کہو, چلو علی پہ معاذ اللہ لعنت کرو؟ بھئی جو تمہارے نزدیک 50 سال تک گالیاں دیتا رہا تو وہ ایک لمحے میں یہ اس طرح مبہم سی بات کرے گا؟ اور خدا کے بندوں کو خدا کا خوف کرو. حضرت سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں علی المرتضیٰ کو برا کہنے سے روکتی ہے. مثال کے طور پہ میں عاصم منیر سے کہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہیں تمہارے باپ کو برا کہنے سے روکتی ہے, تو کیا کہے گا وہ؟ کیا یہ کہے گا دیکھو جی سیف اللہ نے مجھے کہا کہ اپنے باپ کو گالیاں دو, سیف اللہ نے مجھے کہا کہ اپنے باپ کو برا بھلا کہو؟ نہیں, لوگ کہیں گے انی دیا پترا اے نہیں کیا, بلکہ سیف تیرے کو لوگ پوچھتا پیا, سوال پوچھتا پیا کہ باپ نو برا کہن تو کیڑی چیز روک دی ہے؟ تو اہل علم کہیں گے کہ باپ کو برا کہنے سے اللہ روکتا ہے, باپ کو برا کہنے سے اس کے فضائل روکتے ہیں, باپ کو برا کہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان روکتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ سے احسان کرو, ان سے بھلائی کرو, ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو, ان کو اف تک نہ کہو. نبی علیہ السلام کے فرمان روکتے ہیں کہ جس کا باپ غضبناک ہے اس پہ اس کا رب اس پہ غضبناک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ مجھے اللہ کا قرآن روکتا ہے, حیا روکتی ہے, شریعت مصطفیٰ روکتی ہے, میں اس کا نطفہ ہوں, وہ میرا باپ ہے, مجھے یہ چیز روکتی ہے کہ ادب روکتا ہے اس کا کہ میں اپنے باپ کو برا کہوں. جواب یہ ہے. اب اس کو یہ کہے کہ جی حکم دے دیا کہ جی میں اپنے باپ کو گالیاں دوں, کیا یہ کہو گے؟ کبھی بھی نہیں کہو گے. تو لہٰذا جب تم اپنے آپ کو جو 14ویں صدی میں جمے ہو, جن کو عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, ادراک نہیں ہے, علم و آگہی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اگر تمہیں اتنی غیرت آتی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ وہ تو غیرت کے مینار تھے, غیرت کے پہاڑ تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. حضرت امیر معاویہ نے کہنا ہوتا تو ڈائریکٹ سوال کرتے, چلو بھی کھڑے ہو جاؤ, حکم دیتے چلو کھڑے ہو جاؤ گالیاں دو. بھئی تمہارے نزدیک تو وہ دلواتے رہے نا, تو جو دلوانے والا ہے وہ تو یہ کہتا, لیکن وہ سوال کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی وہ کون سی چیز ہے کہ جو تمہیں علی کو برا کہنے سے روکتی ہے. اور پھر ہمارے جو محدثین ہیں, علماء ہیں, فقہاء ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہو کہ جس میں کسی صحابی ایسا محسوس ہو کہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط گفتگو کی جا رہی ہے یا اس سے غلط تاثر مل رہا ہے, تو وہ تمہاری عقل و فہم کا قصور ہے, تم اس کی تعویل کر لو, تم اس حدیث کی تعویل کر لو. تو اب مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہوگا ہم صحابہ کو بچائیں گے. ہم یہ تھوڑی کریں گے کہ راوی نے جو کہہ دیا بس اس پہ ایمان لے آئیں. ہم راوی سے پہلے رب تعالیٰ جل و علا کو دیکھیں گے کہ رب تعالیٰ جل و علا نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں کیا کہا ہے, تو اس کی بہتر طویل کریں گے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر تم نے اس پہ تنقید, اس کے یعنی کہ تم کہتے ہو کہ نہیں ہم نے اس کا کوئی پہلو نکالنا ہی نکالنا, کوئی ایسا پہلو نکلا ہے کہ حضرت میرے معاویہ پھنس جائیں, تو ہم کہتے ہیں کہ برا جو کہا ہے نا کہ برا کہنے سے کون سی چیز روکتی ہے, سب کا لفظ موجود ہے نا, تم اس کا معنی تنقید کر لو کہ تمہیں تنقید کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے. اگر کو نہیں جی ہم نے سب کا معنی گالی کرنا ہے, تو سب کے معنی کی نسبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کیا, فلاں فلاں کو سب کیا, تو کیا وہاں پہ بھی گالی مراد لوگے؟ جھڑکنا, تنقید کرنا, تادیباً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چچا حضرت علی کے بھی چچا, انہوں نے حضرت علی کو سب کیا. بخاری و مسلم میں, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے صحاح ستہ کی, اور بلکہ یہ تو شیعوں کی کتب میں بھی موجود ہے کہ انہوں نے سب کیا, اور جو سب کیا وہ الفاظ بھی نقل ہیں. حضرت علی کو حضرت عباس نے کیا کیا لفظ بولے ہیں وہ موجود ہے, جھوٹا کا ہے, خائن کا ہے, منافق کا ہے, وہ الفاظ موجود ہیں. اور ایک بات یہاں پہ اور ہے کہ یہاں پہ سب کا لفظ موجود ہے, اور جو سب کیے یعنی کہ جو برا بھلا کہا وہ الفاظ بھی موجود ہیں. ہم کہتے ہیں اگر تم اپنے باپ کے تخم میں سے ہو, اگر کسی کے پڑھے ہوئے ہو, اگر تمہیں کوئی علم ہے, اگر تمہیں رتی بھر بھی علم سے کچھ شغف ہے, تو تم کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ 50 سال ممبروں پہ گالیاں دلواتے رہے. ہم کہتے ہیں وہ گالیوں کے الفاظ بتاؤ. توبہ نعوذ باللہ, ماں کی گالی, بہن کی گالی, کون سی گالی ہے؟ جس طرح حضرت عباس نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے, یہ خائن ہے, یہ منافق ہے, یہ گالیوں کے الفاظ ہیں نا, یہ برا بھلا کہنے والے الفاظ ہیں. اس طرح کے کوئی الفاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک لے آؤ صحیح الاسناد کسی روایت سے, ایک لے آؤ کہ یہ اس طرح کے الفاظ یا اس سے گندے یا اس سے برے یا اس طرح کے کوئی الفاظ بولے ہوں. لوگ قیامت آ جائے گی, تم اپنی قبروں میں مرنے سے پہلے, جانے سے پہلے بدوئیں چھوڑ جاؤ گے
لیکن تم کوئی ایک بھی ایسی روایت پیش کر سکتے نہیں. تو اگر تم نے اس کی تعویل کرنی ہے تو یہ کہو کہ کون سی چیز برا کہنے سے روکتی ہے یا تنقید کرنے سے روکتی ہے. تو اس کی تعویل اگر کرنی ہے تو ایک تعویل یہ بنے گی کہ حضرت امیر معاویہ خود کو حق پہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس قرآن ہے, اس میں حکم موجود ہے قصاص کے لیے, حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص لے کے نہیں دے رہے, وہ خود کو حق پہ سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تم علی پہ تنقید کیوں نہیں کرتے, یعنی سیاسی فیصلہ وہ نہیں کر رہے, وہ مجھے قاتل نہیں ان کے مہیا کر رہے, ان سے قصاص لینے کے لیے میرے والے نہیں کر رہے, تو تم اس بات پہ تنقید کیوں نہیں کرتے, ان کی اس پالیسی پہ تنقید کیوں نہیں کرتے, ان کو برا کیوں نہیں کہتے ان کی پالیسی کو. اگر تم نے اس کی تعویل کرنی ہے تو یہ ہوگی, یہ کرنا چاہتے ہو کر لو, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس سے یہ پہلو کیسے نکلا کہ حکم دیا گالیاں دینے کا, حکم دیا لعنت کرنے کا؟ ایسا تو اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں ہے. جبکہ حضرت علی نے, حضرت عباس نے جو کہا ہے وہ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے, وہ تو موجود ہے. اگلی بات پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص تھے کوفے میں, اور کوفے میں شیعان علی تھے. ساری تحقیق تصدیق کر لو, کوفے میں شیعان علی تھے. شیعان علی کے ہاتھوں حضرت علی شہید ہوئے. یہ جو جس نے مارا تھا حضرت علی کو شہید کیا تھا وہ شیعان علی میں سے تھا. شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگر اپنے باپ کے ہو تو ہماری اس بات کو رد کر کے دکھاؤ. شیعان علی میں سے تھا جس نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. اور کوفے میں سارے شیعان علی تھے. کوفے سے ہی خط آئے تھے نا, کوفے سے ہی حضرت امام حسین کے لیے خط آئے تھے نا. تو کوفے میں سارے شیعان علی تھے. کوفے نے حضرت امام حسن سے وفا نہیں کی, کوفے نے حضرت علی سے وفا نہیں کی, کوفے نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے وفا نہیں کی. شہید کرواتے گئے ان کو. پہلے کہا جی ہم تمہارے ہیں, ہم تو شیعان علی ہیں, اور جب آ گئے تو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. اور تان کرتے ہو صحابہ کرام پہ, اہل سنت پہ. سعد بن ابی وقاص کوفے سے تھے, اور کوفے میں شیعان علی تھے, اور شیعان علی ہی حضرت علی پہ تبرہ کرنے والے تھے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لو, شیعان علی ہی جو نام نے آج شیعان علی تھے نا, جن کے بارے میں خود مولا حسن نے بھی کہا, مولا علی نے بھی کہا کہ اگر 1000 شیعہ اپنے اکٹھا کروں نا تو شاید ایک مخلص نکلے, 999 کھوتے, 999 منافق نکلیں گے. حضرت علی نے کہا, حضرت امام حسن نے کہا کہ 1000 بندہ اپنا جڑا مینوں شیعہ جڑا سانوں کہندا کہ اسی تہاڈے شیعہ واں, او 1000 بندہ معاویہ نو دے کے تے انہاں کول ایک کھوتا لے لواں تے او فائدہ مند ہے میرے واسطے. امام حسن کا یہ قول موجود ہے. اگلی بات, حضرت سعد بن ابی وقاص کوفے سے تھے, کوفے میں شیعان علی تھے, اور شیعان علی ہی سب سے زیادہ تبرہ اور تان کرتے تھے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. سب سے زیادہ تان تبرہ کیوں کرتے تھے کہ جب جنگ صفین ہوئی تھی تو تحکیم والا جو موقع آیا تھا, جب حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر بن عاص کو دونوں اطراف سے حکم بنا کے ان کو بھیجا گیا کہ جی آپ آپس میں تصفیہ کریں, دیکھیں, اور جو بھی اس کا بن پڑتا ہے, اور خلافت اگر آپ نے اس کو معزول کرنا ہے یا ان کو معزول کرنا ہے, جس طرح بھی کرنا ہے کریں, اور اس مسئلے کو سمیٹیں. یہ واقعہ تحکیم ہے. تو شیعان علی جو تھے یہ تو کردار کے گندے لوگ تھے. جو شیعان علی نام نہاد تھے, جو نام نہاد ان کی بات کر رہا ہوں, جو مخلص لوگ ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا معاذ اللہ. جو یہ جو شیعہ ہیں رافضی, یہ انہی کی نسلوں میں سے ہے نا. تو یہ تنقید کرتے تھے, یہ کہتے تھے کہ مولا علی کو آج بھی جس طرح کہتے ہیں کہ جی تسی تو منصوص من اللہ ہو, تانوں تے اللہ رب العزت نے خلیفہ بنایا, تہاڈی تے خلافت بلا فصل ہے, تے تانوں اللہ نے خلیفہ بنایا, تے تسی اپنے خلافت دا فیصلہ بندیاں کولوں کراندے پے ہو, تسی تے کافر ہو گئے ہو, تسی تے مشرک ہو گئے ہو. ان الحکم الا للہ, اللہ کے حکم کے سوا تو کسی کا حکم نہیں ہے. تسی ابو موسیٰ اشعری تے حضرت عمر بن عاص نو حکم بنائی پھر دیو. تو وہ تبرہ کرتے تھے, تان کرتے تھے کہ کیوں صلح کی, کیوں پیغام بھیجا, کیوں تحکیم والا واقعہ پیش آیا وہ. اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی کوفہ میں رہتے تھے. تو حضرت امیر معاویہ جانتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص ان میں نہیں ہیں جو مولا علی پہ تان تبرہ کرتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص ان میں نہیں ہیں, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کی فضیلت کے قائل تھے. ان کا جو معاملہ تھا وہ قصاص کے مسئلے میں تھا, بس اتنا ہی تھا, اس سے بڑھ کے نہیں تھا. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ قصاص کی آڑ میں ان شیعان علی کو دیکھ کے کوئی ہماری گروہ کا بندہ, ہماری طرف کا بندہ, ہمارے گروہ کا بندہ حضرت علی المرتضیٰ پہ تان تبرہ نہ کرے. اس لیے حکمت کی وجہ سے, حالانکہ کوفے میں رہتے سعد بن ابی وقاص, لیکن وہ تان تبرہ کرنے والوں میں سے نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ نے ان کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا ذرا دسو ہاں جی تانوں کیڑی چیز ہے جڑی مولا علی نو برا کہن تو روک دی ہے. انہوں نے پھر حضرت علی کی فضائل بیان کرنے شروع کی. اب مجلس کس کی ہے؟ امیر معاویہ کی. کون سے امیر معاویہ؟ جو حضرت علی پر جی یہ 50 سال تک جو ہے نا وہ تان تبرہ کراتے رہے, یا گالیاں دلواتے رہے, یا لعنت کرواتے رہے. ان کی مجلس, وہ وقت کے حاکم, وہ بادشاہ اسلام, ان کی ساری سلطنت, ان کی حکومت, وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس مجلس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث 6220 پڑھ لیں پوری, حضرت علی کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں. ٹوکا نہیں ہے, بغض ہوتا, حسد ہوتا, کینہ ہوتا, کدورت ہوتی. شیعان علی کی طرح یہ جو نام نہاد شیعہ تھے, بے ایمان, رافضی, بھونکے, اتنی اتنی لمبی کتے جتنی زبانیں نکال کے صحابہ کرام پہ تان کرتے ہیں. حضرت علی پہ بھی تان کرتے تھے, مولا حسن پہ بھی تان کیا جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی. مذل المومنین کا, ان کے منہ پہ تماچے مارے, ان کا خیمہ جلایا, ان کے مصلی نیچے سے کھینچ لیا اور کہا تو نے تو ہمارا منہ کالا کرا دیا امیر معاویہ سے صلح کر کے. یہ انہی کتوں کی اولادیں آج ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تان کرتی ہیں. امام حسن کا یہ صرف نام ہی لیتے ہیں, اندر سے تو حضرت امام حسن کے یہ بڑے دشمن ہیں بے ایمان.
حضرت امام حسن کا یہ نام لینا پسند نہیں کرتے، ان نے بڑا نقصان کیا ان کا. تو یہ جتنی غلاظت اصل میں امیر معاویہ پہ انڈیلتے ہیں، حقیقت میں یہ حضرت امام حسن کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. نشانے پہ حضرت میرے معاویہ ہیں، تان سارا حضرت امام حسن پہ ہے. اور امام حسن کی اپنی کیا مرضی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی، رب تعالیٰ جل وعلا کی مرضی تھی کہ یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا. تو اگر حضرت میرے معاویہ نے گالیاں دلوانی ہوتی، گالیوں کا حکم دینا ہوتا، یا ان کو حضرت علی کی فضیلت سننا پسند نہ ہوتی، اسی وقت ہی کہتے بیٹھو بھائی تھلے بیٹھ بھائی، خبردار تھلے بیٹھ. اور پھر کہتے ہیں کوئی ایسا بندہ کھڑا ہوئے جڑا علی نو گالاں کر سکتا ہے، جڑا علی دے تان تبرہ کر سکتا ہے، جڑا علی دے لعنت کر سکتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اگر وہ 50 سال تک گالیاں دلواتے رہے تو وہ ڈرنے والے تھے. بھائی مان آدمی، تمہارے پلے کچھ نہیں ہے اور تم صحابہ کرام علیہم رضوان پہ تان کرتے ہو. تم پہ اور تمہارے شر پہ اللہ کی لعنت ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی قول سنا کے میں بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ پہ بک بک کر رہے ہیں، بھونک رہے ہیں، قولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو وہاں پہ فوراً کہو کہ تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو. تو میں کہتا ہوں عاصم منیر، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو.